اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا ان سے کہہ دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ تو ہم سیدھے راستے اور صراط مستقیم اور حق کے راستے پر گامزن ہوئے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے حق کی راہ میں ہماری امامت کی ہے، جنہوں نے حق کے راستے میں ہماری قیادت کی ہے اور ہمیں اس پہ چل کے پھر اپنے پیچھے بلایا ہے کہ چلے آؤ، اس راستے پر چلے آؤ، پرواہ نہ کرو اور جو کچھ لٹا سکتے ہو لٹا دو، پھر دیکھو یہ حق تمہیں اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھا وہ سفر 14 اگست کے لیے، اس ملک کے خدا داد کو حاصل کرنے کے لیے قوم نکلی اور نکل کے باہر آئی، اور دنیا کی تاریخ میں ہم نے یہ مثال قائم کی، پوری اس موجودہ تاریخ میں اور عصری تاریخ کے اندر ایسی مثال، اتنی قربانیوں کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس طرح کے پاکستان بنانے کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے قربانی دی، ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ اتنی طویل جد و جہد کہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے 1857 کی جنگ آزادی سے، اس سے پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب بھرا ہوا ہے اور بیرونی طاقتوں کے خلاف ایک غیرت اور غیوریت کا جو مادہ ہے، لاوا ہے، وہ پکا ہوا تھا۔ نہیں قبول کر سکتا تھا اس وقت کا مسلمان کسی کی غلامی۔ انگریز نے آ کے جب یہاں پہ قبضہ کیا اور پوری دنیا پہ قبضہ کیا گیا، تقریباً تمام اسلامی ممالک انگریزوں کے تسلط میں یا مختلف بیرونی اقوام کے تسلط میں چلے گئے۔ اس میں انگریز بھی تھے، برٹش، اس میں فرانسیسی بھی تھے، جرمن بھی تھے، اس کے اندر ہالینڈ کی قوم بھی تھی، ولندیزی بھی تھے، یہ سب اقوام یہ نکل کر آئے اور انہوں نے پوری دنیا پہ قبضے کیے۔ مسلمان کیسے گوارا کرتا؟ وہ بھی بر صغیر کا مسلمان، بر صغیر کے مسلمان کی اپنی ایک پہچان، یہاں کی رگوں میں کچھ خون کی حرارت ہی کچھ اور ہے، یہاں کے سینوں میں دھڑکنے والی دھڑکن ہی کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کم و بیش 1000 سال سے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، بزرگان، مشائخ کی تربیتوں کے اندر یہ ماحول ڈھلا ہے، رچا بسا ہے، اور ہزاروں صوفیاء کے توجہات کا یہ مرکز رہا۔ یہاں کی وابستگیاں بڑی گہری تھیں، یہاں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم روحانی شخصیت کے انفاس طیبہ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسی ہستیاں، یہاں پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے انقلابی دھارے بہہ رہے تھے، یہاں ایک ایک ایسے مرد کلندر یہاں پہنچے ہیں جنہوں نے اس قوم کو مرنے نہیں دیا، اس کی رگوں میں ہمیشہ تازہ خون دوڑاتے رہے، جبکہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں یہ سلسلہ تقریباً منقطع ہوتا جا رہا تھا۔ جی ہاں، وہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں مختلف نظریات اپنا لینے کی وجہ سے اور اپنے اسلاف سے تعلق کمزور کر لینے کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو کنیکشن تھا روحانی، یہ اتنا مضبوط نہیں رہا تھا، تصوف رخصت ہو چکا تھا، روحانی سلسلوں کی بساط لپیٹ دی گئی تھی اور بہت محدود انداز میں یہ سلسلے رہ گئے تھے، جبکہ اس پورے ریجن میں بر صغیر کے اس پورے خطے میں اس وقت بھی
نہ صرف بڑے بڑے تمام سلاسل بلکہ ان کے نیچے ذیلی سلاسل بھی، ان کے دھارے بھی پورے جوش کے ساتھ بہ رہے تھے۔ اور پھر میں ان صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی معنی میں صوفیاء تھے۔ اب جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، اب جو مردری چھا گئی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، اب جو افراط و تفریط ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اس کی سزا ہمیں پاکستان بنانے کے بعد مل رہی ہے۔ اب جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو بدلا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کافی حد تک پیورٹی تھی، جب چیزیں اپنی اصل پر تھیں، کنیکشن بالکل صحیح تھا، درست تھا، اور سپاہ تازہ برخیزم از ولایت عشق کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ عشق و معرفت کی ولایتوں سے اور عشق و معرفت کی دنیاؤں سے تازہ سپاہ جو ہیں وہ تیار ہو کے آ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کا ولی مرد بزرگوار جاتا تھا کہ دوسرا آتا اور کوئی خطہ خالی نہ رہتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد اسلامی تاریخ کی تمام رگوں میں گویا اور اس امت کی تمام رگوں میں انہوں نے ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ جتنی رگیں سست پڑ گئی تھی وہ ایکٹیو ہو گئیں، جو مردہ ہو گئی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہماگیر انقلاب تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے آیا۔ اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے وہ جام ایسا کی۔ تو وہ جو حسینیت کا پیغام تھا، حسینیت کا پیغام، اور جو بدر و حنین کا میسج تھا، وہ ان بزرگوں نے یہاں پر زندہ رکھا تھا۔ اس کو بغیر بدلے، اس کو بغیر ٹویسٹ کیے، بغیر اس میں کوئی تبدیلی لائے، ایز اٹ از اس کا انجیکشن یہاں پہ لوگوں کی رگوں میں لگا دیا۔ اور جب وہ روح پھونک دی انہوں نے حسینیت کی روح، تو پھر معاشرے زندہ ہوتے گئے۔ اکبر کا الہاد و بے دینی کتنے زور و شور سے آگے بڑھا تھا، مگر حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی ایک فقیرانہ صدا نے، ایک فقیرانہ آواز نے، اور ان کے ایک فقیرانہ مشن نے، جس میں نہ مال و دولت کی فراوانی ہے، نہ افواج کے فوجوں کے لشکر ہیں، نہ اسلحہ وغیرہ کا کوئی تصور ہے، نہ مسلح جد و جہد کا کوئی معاملہ، صرف ایک اللہ کا فقیر ہے جس نے آواز لگا دی اور اس پہ گامزن ہو گیا، اور اس مؤثر انداز میں انہوں نے اس مشن کو پھیلایا ایسی استقامت کے ساتھ کہ اکبر کی اور جہانگیر کی تیز آندھیاں جو ہیں وہ بالآخر اس کے سامنے آتے آتے مقابلہ کرتے کرتے خود ہی کمزور پڑ گئی اور ان کے رخ بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ یہاں سے پاکستان کی وہ فکر، آئیڈیولوجی جو ہے وہ اصل میں زندہ ہوتی ہے۔ یہاں ہوا تھا سب سے بڑا خطرہ پیدا، یہ بھنور آیا تھا ہماری تاریخ میں بہت بڑا، کہ جس کے اندر ہم پورے گپ ہوتے جا رہے تھے۔ اس بھنور کے اندر بھنور ہوتا ہے نا، جب اس میں کوئی چیز آ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر، تو ہم اس میں گپ ہوتے جا رہے تھے، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بھنور سے نکال دیا اور پھر چلا دیا آگے، اور اچھی طرح یہ بات راسخ کر دی کہ تم ایک مسلمان قوم ہو اور تم ایک الگ قوم ہو، تم کسی اور مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، تم دوسری اقوام کی طرح نہیں کہ یہاں صرف کھانے پینے اور چرنے چگنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں الگ سے تیار کیا ہے، بنایا گیا ہے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ تمہاری تاریخ جدا ہے، تمہارے ہیروز الگ ہیں، تمہاری تعلیم کچھ اور ہے، تمہاری منزل دوسری ہے، تمہارا مشن الگ ہے، یہ سب انہوں نے بتایا۔ جب انگریز یہاں پر آیا
اور یہ 19ویں صدی کا زمانہ. اب اس حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی 200-300 سال کے بعد انگریز نے یہاں پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور یہ غیر مسلم اقوام پوری تیاری کے ساتھ دنیا بھر میں پہنچی. 18ویں صدی میں مغربی دنیا کے اندر انلائٹنمنٹ کی تحریک چلی، روشن خیالی کی تحریک چلی. جدید علوم سے ہم آہنگ جب وہ ہو گئے اور ان کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. یہ بھی مسلمانوں کی بدولت ہوا. یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمان ان جدید علوم کے اندر پیچھے رہ گئے، لیکن وہاں جو دروازے کھلے اور جو روشنیاں پھیلی وہ سب مسلمانوں ہی کے دیوں سے روشن ہو کے گئے. یہ تاریخ ہے پوری، ایک الگ بحث ہے. تو انگریز جب 18ویں صدی میں وہاں انلائٹنمنٹ ہو گئی اور روشن خیالی پوری طرف پھیل گئی، تو انہوں نے اب ایک نئی پاور کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کرنے کا پروگرام بنا لیا. چنانچہ ان عزائم کے ساتھ وہ باہر نکلے، اور 19ویں صدی میں انہوں نے تقریباً 19ویں صدی آتے آتے انہوں نے پوری دنیا میں کئی ممالک میں دنیا کے کنٹرول سنبھال لیا. اسی دور کو کالونیلزم کہتے ہیں. استعماریت کا دور یہی ہے. مغربی طاقتیں نکلی اور پوری دنیا کو ایک کالونی بنا لیا اپنی. آزادیاں سلب ہو گئیں اور لوگ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے. جو آزاد تھے وہ غلام ہو گئے، اور جو پہلے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی اقدار پر کاربند تھے اور اپنی تہذیب پر چلنے کے لیے ہر طرح سے آزادی پاتے تھے، پھر ان کے اوپر سب کچھ مسلط ہو گیا. تہذیب بھی بدلی، تمیز بھی بدلی، تعلیم بھی بدلی. لارڈ میکالے نے یہاں کہا تھا کہ ہم ان کے اندر جو تعلیم کا سور پھونکیں گے اس سے ان کے جسم ہندوستانی رہیں گے، باقی تو سب کچھ بدل جائے گا. وہ مشن انہوں نے پورا کیا. 1857 میں جب یہاں باقاعدہ قدم جمائے گئے تو اس وقت بھی ایک بہت بڑی مزاحمت، بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو تھے وہ نکل کر آ گئے، اور وہی حضرت امام ربانی جیسی ہستیوں کی کے جلائے ہوئے چراغ اور ان کی بھڑکائی ہوئی تحریک جو ہے وہ پھر یہاں متحرک ہو گئی، اور لوگوں نے بے مثال قربانیاں دے ڈالی. وہ تاریخ خود ہمارے دشمن نے لکھی ہے، آج بھی محفوظ ہے. وہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے. بھرپور مزاحمت ہوئی، اس کی مثال نہیں ملے گی. کیسے کیسے لوگ سفید ریش کس طرح آ کے اپنے سر کٹا کے چلے گئے. یہ اسی زمانے کا واقعہ تو ہے. مراد آباد کی سرزمین پر مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی دی گئی تو انہوں نے تختہ دار پہ کھڑے ہو کر یہ لازوال شاعری کی تھی، اور وہی حسینیت کا چراغ جلایا تھا، اور بدر و حنین کی تاریخ کو اپنی شاعری میں سمو کر کے دنیا کو پیغام پہنچا دیا تھا. اور انہوں نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لائے ہوئے انقلاب کو اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے ذریعے سے اس کا پورا مظاہرہ کر کے بتا دیا تھا کہ مسلمان مر سکتا ہے لیکن فنا نہیں ہو سکتا. مسلمان مر سکتا ہے، فنا نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا مٹاؤ گے؟ ہمارا سلسلہ زمین سے نہیں آسمان سے جڑا ہے، حال سے نہیں ماضی سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہیں چمن رہ جائے گا. یہ تختہ دار پہ یہ عالی شان پیغام روحوں کو گرما دینے والا آج بھی پڑھا جاتا ہے تو انسان ایک گہری سوچ میں چلا جاتا ہے. یہ کیا کہہ گئے؟ کس دل سے نکلی ہوگی آواز جو مرنے جا رہا ہے، جس کے سامنے پھندا لٹکا ہوا ہو، پھر وہ یہ بات کرے تو اس کے اخلاص کے کیا کہنے ہیں. ویسے ہی بڑے مخلص اللہ والے لوگ تھے وہ، اور یہ آخری باتیں جو ان کی ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور کہا کہ سب فنا ہو جائیں گے،
सब फना हो जाएंगे लेकिन वह काफी हश्र तक, सब फना हो जाएंगे लेकिन वह काफी हश्र तक, नाते हजरत का जुबानों पे सुखन रह जाएगा। तुम हमें कहां से मिटाओगे? सीधा रास्ता हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को उस पर गामजन करता रहेगा। तुम्हारे नजरिए बदलते रहते हैं। कल की साइंस और थी, आज की साइंस और है। कल का इज़्म और था, आज इज़्म और है। कल तुम्हारी तारीख क्या थी, आज क्या है। तुम चाहे जहां चाहो घुसते फिरो, कभी मॉडर्निज्म में घुस जाओ, कभी पोस्ट मॉडर्निज्म में घुस जाओ, कभी यहाँ भटकाओ इंसानों को, वहां ले जाओ भटकाने के लिए। ये दुनिया इसी तरह टक्करें मारती रहेगी। आज तबाही मची हुई है, कोई आगे फिक्र ख्याल नहीं है, कोई नजरियात में इस्तेहकाम नहीं है, कोई हमेशा की कोई प्लानिंग नहीं है। अब हवाओं के दोष पर है। एक कोरोना ने बता दिया दुनिया कहाँ खड़ी है। कच्चे धागे से बंधे हुए लोग, तुम एक मरज नहीं पकड़ सके, उसका इलाज नहीं, उस पर तुम्हारी हवाइयां उड़ गई हैं, सारी साइंस जो है भग से उड़ गई है, तुम्हारी अकलों पे पत्थर पड़ गए। यही था ना तुम्हारा तो दीन, धर्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, यही सब कुछ, इसी को तो फतह किया था तुमने। आज कहाँ खड़े हैं? किस पे चलाएंगे लोग? मगर मुसलमान का तो आदर्श ही कुछ और है। ये सब कुछ तो मेरे रब के लिए एक इशारे वाली चीजें है ना, उसका एक इशारा ही सब कुछ है। मुसलमान का नजरिया तो ये है। कभी इन चीजों पे भी इंसान की बिसात बिछाई जा सकती है, इंसानियत की बिसात बिछाई जा सकती है? नहीं। इंसान जो है इस सारे इल्म और फिक्र से ऊपर है। इंसान के लिए जो असल इल्म और फिक्र है वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। दुनिया के साथ ही खेल तमाशे होते रहेंगे और इसी तरह इंसानों को अंधेरों में बार बार पहुंचाया जाएगा, या पहुंचता रहेगा इंसान। अभी पता नहीं और आगे क्या क्या वाकयात पेश आने। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी दानिश, कोई फिक्र व फलसफा इंसानियत को आगे मुस्तकबिल में गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इंसानियत के काफिले की कोई जमानत लेने के लिए तैयार नहीं। गोया कि सब एक सफर में चलते चलते कैसे मकाम पे पहुंच गए कि आगे की मंजिल का पता नहीं अब क्या होगा। हर कोई ये कह रहा है पता नहीं क्या होगा, दुनिया कहां पहुंचेगी, हालात किस करवट जो है बैठेंगे, और कोरोना के बाद क्या होगा, और ये जो कशीदगी है इसके बाद क्या होगा, इंसानियत का क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतों का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, चाइना का क्या होगा, रूस का क्या होगा। सब पर सवालिया निशान लगा हुआ है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के। सब पर सवालिया निशान है। इसलिए काफी साहब ने फरमाया था कि कुछ नहीं बचेगा, सब फना हो जाएगा, लेकिन नाते हजरत का जुबानों पे सुखन रह जाएगा। जब ये सारे बुत गिर जाएंगे और जब ये सारे झूठी ताकतें ढेर हो जाएंगी, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चिराग जलेगा, फिर जलेगा। अभी भी जल रहा है, फिर जलेगा। अभी भी उनकी रोशनी है, फिर सूरज तुलू होगा, फिर दुनिया लपकेगी, फिर उसी तरफ देखेगी। ये हक का रास्ता है। हक के रास्ते बदलते नहीं है। इस रास्ते पे चल चल के लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल। तो पाकिस्तान बना ऐसे ही दीवानों की तरंग की वजह से। बड़े सगीर के दीवाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, इस्लाम के दीवाने और शहदाई, जिन्हें न हाल की फिक्र न मुस्तकबिल का कोई ख्याल, बस एक नारा मस्ताना था जिसने उनको मस्ताना बना दिया। एक जमाल जहां आ रहा था जिसने उनको दीवाना बना दिया। इकबाल ने उसी जमाल की तजल्लियात की तरफ तो हमें बुलाया था, और जहां जहां हम उससे गाफिल होते थे तो फिर वो इकबाल वहां बड़े खूबसूरत अंदाज से कभी यहां से कभी वहां से हमें समेट के उस तरफ ले जाते थे। हाँ, इकबाल ने कहा था ना, ऐसे लोगों जो उस वक्त जमाले गैर का शिकार हो रहे थे, जमाले यार को छोड़ के जमाले गैर के असीर हो गए थे, किसी और की जुल्फे गिरागीर में फंस गए थे। क्योंकि अंग्रेज जब आया था तो अपनी कुछ चीजें ऐसी लेकर आया था, और वैसे भी गालिब कुव्वतों के आगे आदमी, कमजोर आदमी वैसे ही झुकना चाहता है, हर वक्त झुका रहता है। तो लोग उसके जुल्फे गिरागीर के असीर हो गए। तो इकबाल ने कहा था, ए तेही अज ज़ौक़ो शौक़ो सोज़ो दर्द,
اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، یعنی او انسان، او مسلمان، اے مسلمان خالی ہو رہا ہے تو ذوق و شوق سے، سوز و گرمی سے اور درد سے، تو خالی ہو رہا ہے، دیکھ تو صحیح کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما بماچے کرد، می شناسی عصر ما بماچے کرد، تجھے معلوم بھی ہے کہ موجودہ زمانہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ موجودہ زمانہ، یہ دور، یہ ترقی کے نام پر دھوکہ، یہ چکا چوند، یہ نئی روشنیاں، یہ تہذیب کے لشکارے، یہ نئی تہذیبوں کے لشکارے، یہ ثقافت کی آندیاں، یہ تیرے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں، تجھے معلوم بھی ہے کہ زمانہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر چکا ہے۔ عصر ما از ما ز ما بیگانہ کرد، یہ زمانہ تجھے تجھ سے بیگانہ کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، تجھے خود تجھ سے الگ کر رہا ہے، تیری تاریخ تجھ سے چھین رہا ہے، تیری تعلیم تجھ سے چھین رہا ہے، تیرے ہیروز تجھ سے چھین رہا ہے، تیری ثقافت جا رہی ہے، تیرا کلچر جا رہا ہے، تیری زبان جا رہی ہے، تیری پہچان جا رہی ہے۔ عصر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تجھے اس حقیقی جمال مصطفیٰ، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ جو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ سرما تیری آنکھ سے چھین رہا ہے، وہ خاک مدینہ اور نجف کا جو سرما اور جو طیبہ کی جو روشنیاں، مدینہ طیبہ کی جو روشنیاں تیری آنکھوں میں جلوہ گر ہیں، اور وہاں کا سوز و گداز جو تیرے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے، یہ جدید زمانہ یہ سب کچھ تجھ سے چھیننے ہی تو آیا ہے، اور وہ ہو چکا۔ اس وقت تو شروعات تھی جب اقبال نے یہ بات کی تھی 100 سال پہلے، اور آج یہ چیز اپنی انتہا پہ پہنچ چکی۔ اب حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے اب لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں۔ اقبال نے دہقانوں کو جگانے کے لیے کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روٹی، اس کھیت کے ارغوشہ گندم کو جلا دو۔ دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا نہیں گندم، ملتا نہیں گندم اب کس کو جلاؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا نہیں گندم اب کس کو کھلاؤں، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں، شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا۔ وہ شاہین کہتے تھے کہ شاہین بنے، اور بنے، پاکستان بنا دیا ان شاہینوں نے، مگر اب اس 100 سالہ تاریخ میں تقریباً یہ ہو گیا کہ وہ شاہین جو ہے وہ خود گنبد شاہی پہ جا بیٹھا۔ شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں۔ کنجش کہتے ہیں چڑیا کو فارسی میں، فرومایا کہتے ہیں حقیر، چھوٹی سی، معمولی سی، اب میں کس سے لڑاؤں۔ اقبال نے کہا تھا معمولے کو شاہی سے لڑا دے، اب پوچھتا ہے شاعر کہ کس سے لڑاؤں، کہاں ہے وہ شاہین کہ جو جا کے لڑے اور بلند فضاؤں میں اڑے۔ تو حالات بدل گئے، پاکستان بنانے والوں نے ایک تاریخ رقم کر دی، اور 14 اگست 1947 اس سے متصل پوری تاریخ، قربانیوں کی تاریخ، آگ و خون کی تاریخ، بڑی بڑی قربانیاں دی، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں گمراہ کر رہے ہیں آپ کو، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، ان بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان بچوں کو اس راستے سے ہٹایا جائے۔ بہت گمراہ لوگ پیدا ہو گئے، اب ہر جگہ ڈاکے پڑ رہے ہیں فکر پہ، اب آپ کی اپنی تاریخ کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور ان بچوں کو کے ہاتھوں سے اس تاریخ کو اس میں اتارا جا رہا ہے کہ دفن کر دو سب، اب نہیں وہ باتیں ہیں۔ کم از کم ہم نے بھی بچپن میں جو کچھ تھوڑا بہت دیکھا پڑھا کتابوں میں، اب وہ بھی غائب ہو گیا، اب یہ حال ہے۔
دین پر، دینی نظریات پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہی دشمن کا سب سے بڑا حربہ ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا، اس کی تعلیم بدل دو، اگلی نسل کا کنیکشن کاٹ دو، ذہنی فکری کنیکشن کاٹ دو. تو کم از کم ہم تو اس ممبر پہ کچھ بول کے چلے جائیں نا. دین تو انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. کم از کم ہماری بھی ایک آواز اس کے ساتھ اگر شامل ہو جائے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں یہ عرض کر سکیں گے، بارے الہ، جتنا تو نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اتنا ہم بول کے آ گئے ہیں. جو پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا دیا، جہاں تک جا سکتے تھے، جتنے لوگ آ کے سن سکتے تھے ان کو سنا دیا. باقی اب آپ کا کام ہے، آپ اس آواز کو کہاں کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ ضروری ہے. اس قوم کو مارا جا رہا ہے، تاریخ بھلائی جا رہی ہے. 20 لاکھ قربانیاں یاد ہیں کسی کو؟ 20 لاکھ آپ کے بڑے کٹ گئے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں ناموس سے برباد ہو گئی. کتنے بچے، معصوم بچے جو ہیں وہ خاک تلے سلا دیے گئے. کتنے لوگوں کو جو ہے زندہ جلا دیا گیا، کتنے گھر گرا دیے گئے، کتنی املاک تباہ کی گئی. 20 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں. وہ سب کٹ پٹ گئے. اب وہ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، تقریباً جا چکے، جو یہ سب کچھ کبھی یاد رکھتے تھے، جنہیں معلوم تھا، جو جانتے تھے. اب سب کچھ ایک گمنامی کی نظر ہونے جا رہا ہے. ہم اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہمیشہ شکار رہے ہیں، رہیں گے. جتنی آنکھ ان کی کام کرے گی ہم اتنا ہی دیکھیں گے. مسئلہ سارا یہ ہے. جاپان کی طرح تو ہو نہیں سکتا کہ اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ لوگ اوپر آتے تھے، آتے ہیں، آتے رہے ہیں. اور وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ کو ایک قومی تاریخ کا درجہ دے کر آج تک اپنی قوم کو گھٹی پلا رہے ہیں. دیکھو یہ ہے وہ وقت جب آج سے نصف صدی پہلے تم پر ایک خوفناک حملہ ہوا تھا. ایک بیرونی طاقت نے، امریکہ نے تمہارے اوپر 2 بم گرائے تھے. وہ نہیں بھولے. یہ ہم ہیں کہ کل کی مار آج بھول جاتے ہیں. تو ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر دکھانے والی آنکھ میں لائٹ ہی ختم ہو گئی ہے. لہذا دوستو اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو اور اپنے بچوں کو دکھاؤ. ہمارے اوپر جس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تاریخ حکمرانوں کے راستے سے یا اسلام آباد کے راستے سے نہیں بنی، وہ ایوانوں سے گزر کے نہیں آئی. ہم جس تاریخ کے ذریعے آج تک زندہ ہوئے ہیں وہ امام حسین کی کربلا کے راستے سے ہوتی ہوئی آئی ہے. تو اس طرح یہ ہماری تاریخ جو ہے یہ حکومت کے سرکاری ایوانوں سے گزرتی ہوئی نہیں آئی. یہ کربلا کے میدانوں سے، بیابانوں سے، پہاڑوں سے، غاروں سے، کوہساروں سے، ان جگہوں سے نہیں. آج بھی غاروں اور کوہساروں میں رہنے والے کھڑے ہیں اور ایک تاریخ بنا رہے ہیں پوری دنیا کو اپنے ملک سے نکال کے. اسی جذبے کے تحت، یہی جذبہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا برابر میں افغانستان میں. اسی جذبے کے، یہی اسلامی جذبہ ہے پوری دنیا کے چھکے چھڑائے ہوئے. تو یہ ہماری حقیقت ہے. بر صغیر کو سلا دیا گیا مگر ایک لہر چل رہی ہے، چلتی رہے گی. اور انشاءاللہ جو شمع محمدیہ روشن ہے وہ روشن رہے گی. کبھی اس کم ہوگی تو کبھی زیادہ ہو کر ایک دم بھڑک کر سورج بن جائے گی. تم اس پہ جتنی چاو پھوکے مارتے رہو لیکن وہ سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا کے آفتاب غروب ہو رہے ہیں. یہ 21ویں صدی ہے دوستو. اس 21ویں صدی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں 18ویں صدی میں یورپ سے، مغرب سے نکلی پوری دنیا پہ انہوں نے جیسے دھاوا سا بول دیا اور جیسے مصنوعی روشنیوں کی چکا چوند میں سب کو اندھا کیا. اور اس کے بعد 1 صدی نہیں گزری تھی کہ زوال شروع ہو گیا. اور آج ہمیں اللہ دکھا رہا ہے اس 21ویں صدی میں بڑے بڑے بت گرنے جا رہے ہیں. اور جو گرے پڑے تھے، گمنام تھے، کہیں کھوئے ہوئے تھے، پہاڑوں میں تھے، پتھروں میں تھے، وہ زندہ ہو کے اوپر آ رہے ہیں. یہ اللہ کی شانی تو ہے. دیکھو اب آگے کیا کیا ہوتا ہے. کون کون نیچے سے اوپر آتا ہے اور کون کون اوپر سے نیچے جاتا ہے. بہرحال وقت آ گیا ہے. اور کہنے والے کہتے تھے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بار بار کہتے تھے 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے.
انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.